الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حدیث آج پڑھی جا رہی ہے بہت ہی اہم حدیث ہے موجودہ حالات کے اعتبار سے. حدیث مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے، بڑا پیغام اپنے اندر رکھتی ہے. باب المراقبہ کی چوتھی حدیث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ عنہ قال انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. رواہ البخاری. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم جو اعمال کر رہے ہو، جو کام کر رہے ہو، وہ تمہاری نظر میں بال سے زیادہ معمولی ہے، لیکن ان اعمال کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہلکات میں شمار کرتے تھے. یہاں پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کا جو زمانہ ہے، صحابہ کے بعد کا زمانہ، تابعین کا، لمبی عمر انہوں نے پائی ہے، تو وہاں پر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ جو گناہ تم کر رہے ہو، جو اعمال تم کر رہے ہو، جس کو تم بہت معمولی سمجھ رہے ہو، واقعہ یہ ہے کہ ان معمولی گناہوں کو، ان معمولی اعمال کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہلکات میں شمار کرتے تھے. موبقات کہتے ہیں مہلکات، یعنی ایسی چیز جو ہلاک کرنے والی ہو، جس کا نقصان بہت زیادہ ہے کہ پھر اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کو کہتے ہیں موبقات، بالکل ہلاک کر دینے والے. تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بیان فرمائی، لیکن اس کے اندر ہم نکالتے جائیں نقطے تو بہت سارے نقطے نکلیں گے. جیسے آج ہم اپنے دور میں دیکھیں کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس چیز کا چھوڑنا، جس چیز کا کرنا بہت زیادہ بڑا گناہ معلوم ہوتا تھا، آج وہ کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پر نماز کی مثال ہم لے لیں. نماز باجماعت پڑھنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز باجماعت چھوڑنا کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جماعت سے وہی آدمی دور رہتا تھا جو منافق ہے، یا تو وہ شخص دور رہتا تھا جماعت سے، جماعت میں شریک نہیں ہو پاتا تھا، جس کو ایسی بیماری ہو کہ وہ چل کر نہ آ سکتا ہو. ہاں، اگر ایسی بیماری ہے کہ دو آدمیوں کے سہارے وہ آ سکتا ہے تو وہ شخص بھی جماعت کی نماز میں شریک ہوتا تھا. یہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. قضا تو دور کی بات، نماز باجماعت چھوڑنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے تو نماز کی پابندی ہوتی نہیں، اگر ہوتی ہے تو پھر جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. سب کی بات نہیں ہے اس کے اندر. ایک یہی چیز دیکھی جا رہی ہے معاشرے کے اندر. اکثر مساجد صرف جمعہ کے دن پر ہوتی ہیں، جمعہ کے علاوہ مساجد کیوں خالی ہوتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جماعت کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت نہیں دے رہے ہیں. اس کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہے. اگر سامنے ہے تب بھی ہم اس پر عمل نہیں کر رہے. تو یہ ہے موبقہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت بڑا مرض تھا، وہ آج بہت ہلکا ہو گیا. کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں، جا کر جلا دوں جو اس جماعت کی نماز میں شریک نہیں. بڑی خطرناک بات، بڑی خطرناک وعید وہاں پر بیان فرمائی. اور ایک دوسری مثال لے لیں ہم دھوکہ دڑی کے تعلق سے، کہ دھوکہ دینا اس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا. من غش فلیس منی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو دھوکہ دے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. لیکن آج دھوکہ دینا ایک فیشن بن چکا ہے. خرید و فروخت کے اندر ہو، معاملات کے اندر ہو، کوئی آدمی ڈیل کر رہا ہو کسی چیز کی، تو یہ چیز ایسی ہو گئی ہے کہ اس کو فیشن سمجھا جا رہا ہے. اور جو جتنا زیادہ دھوکہ دے گا وہ زیادہ عقل مند مانا جاتا ہے، زیادہ سمجھدار مانا جاتا ہے، کاروبار کو اچھے طریقے سے کام کرنے والا ایک سکسیسفل بزنس مین مانا جاتا ہے. یہ دھوکہ دڑی کا تعلق کہ اس وقت دھوکہ دڑی کو حرام شمار کیا جاتا تھا، لیکن آج اس کو بہت معمولی لیا جا رہا ہے. ایک تیسری مثال ہم لے لیں جھوٹ کے تعلق سے. اب جھوٹ کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھ رہے ہی نہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. اس پر عمل اس وقت ہوتا تھا. جیسے کہ اس سے پہلے ہمارے سامنے وہ حدیث آئی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی کہ 3 لوگوں نے جھوٹ کے ساتھ کام نہیں لیا, سچائی کا بیان کیا, اس کے بعد ان پر مصیبت آئی. 50 دن تک ایک گویا کہ آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے, آزمائش کے بعد وہ کامیاب ہو گئے. اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں فرمایا. اور اسی طرح اللہ نے خود قرآن میں یہ بیان فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی جب آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ کذابا, اللہ کے پاس اس کا شمار جھوٹوں میں ہونے لگتا ہے, جھوٹوں میں وہ لکھا جاتا ہے اللہ کے پاس. یہ جھوٹ کے تعلق سے باتیں بیان فرمائی تھی. لیکن آج ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھ نہیں رہے ہیں, دھوکہ کو دھوکہ سمجھ نہیں رہے ہیں, اور جو نماز باجماعت چھوڑ رہے ہیں اس کی حساسیت کو نہیں سمجھ رہے, اس کی خطرناکیت کو ہم نہیں سمجھ رہے. تو یہ چند مثالیں تھی کہ موبقات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مہلکات سمجھی جاتی تھی, بہت ہی خطرناک سمجھی جاتی تھی, لیکن آج وہ ہے کہ بال سے زیادہ معمول اس کو لیا جا رہا. اس کا ریزن کیا ہے؟ کیوں آدمی گناہ کرنے پر اتنا جری ہو چکا ہے؟ کیسے آدمی کی جرت ہوئی ہے کہ وہ گناہ کرے؟ تو ہم دیکھیں کلما ضعف الایمان کلما قوی الایمان زعم عظمت المعصیہ. اور دوسری بات ہے وَكُلَّمَا ضَعُفَ الْإِيمَانِ خَفَّتِ الْمَعْصِيَةُ فِي قَلْبِ الْإِنسَانِ. Whenever the fear of Allah is high, sins will be less. And whenever the fear of Allah is low, sin will be high. Sin will be increased. کہ جب بھی ایک دو باتوں کے اندر ہم یہ سمجھیں کہ جب بھی اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں زیادہ ہوگا اس وقت گناہ کا کرنا بہت بڑا جرم ہم سمجھیں گے, اور جب بھی اللہ کا خوف ہمارے اندر جتنا کمزور ہوگا, جب بھی ایمان جتنا کمزور ہوگا تو پھر وہ گناہوں پر آمادہ کرتا رہے گا. گناہ کرنا ہمارے نزدیک کوئی معمولی بات ہوگی. تو یہ چیز ہے, اس پوری حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک چیز تو وہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مہلک مانی جاتی تھی, خطرناک سمجھی جاتی تھی, لیکن آج اس کو ہلکے میں کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان جب قوی ہوتا ہے تو چھوٹی برائی بھی اس کو بہت خطرناک معلوم ہوتی ہے, لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو بڑا سا بڑا گناہ بھی آدمی کے نزدیک حقیر ہو جاتا ہے, چھوٹا معلوم ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے. تو اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ جب بھی انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, گناہ خود بخود اس سے دور ہو جائے گا. وہ گناہوں سے خود بخود آدمی دور ہو جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد جو آیت سے پہلے پڑھی گئی. اور ایک آخری بات اس حدیث سے تعلق رکھنے والی کہ بخاری شریف کی روایت ہے ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ, کہ مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس پر پہاڑ گرنے والا ہے. یہ مومن کی کیفیت ہوتی ہے. جو غیر مومن ہے وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ, کہ جو غیر مومن ہے وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی اس کے ناک پر بیٹھی ہوئی تو اس نے اس کو اڑا دیا. یعنی کوئی اس کی حیثیت اس کے سامنے اس گناہ کی نہیں ہے, چاہے جتنا بڑا گناہ ہو, لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو یہاں پر ایک میتھڈ ہم کو معلوم ہو گیا, تھرمامیٹر مل گیا کہ مومن گناہوں کو کیسے سمجھتا ہے اور غیر مومن گناہوں کو کیسے گمان کرتا ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہمارا تعلق کس سے, دیکھنے کی بات ہے کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مومن گناہ کو سمجھتا ہے جیسے اس پر پہاڑ گرنے والا ہے, اور غیر مومن گناہوں کو سمجھتا ہے جیسے اس نے مکھی بیٹھی ہوئی تو اس نے اس کو اڑا دیا, یعنی اتنا معمولی اس کو سمجھ رہا. تو ہم اپنا شمار مومنین میں کر رہے ہیں یا غیر مومنین میں کر رہے ہیں, یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر مومنین میں کر رہے ہیں تو بہت مبارک, بہت مبارک. لیکن اگر اس کے علاوہ ہماری کیفیت ہے تو پھر توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی بات پر اپنے خلاصے کا اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.